بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم 11ویں سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ دیکھیے کتاب اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ حکم الخاص من الکتاب وجوب العمل به لا محالۃ۔ اس کے بعد عبارت ہے فَإِنْ قَابَلَهُ خَبْرُ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسُ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِدُونِ تَغْيِيرٍ فِي حُكْمِ الْخَاصِّ يُعْمَلُ بِهِمَا وَإِلَّا يُعْمَلُ بِالْكِتَابِ وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ۔ عزیز طلبہ، مصنف رحمہ اللہ نے اس عبارت میں کتاب اللہ اور دوسرے دلائل، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں کتاب اللہ اور دوسرے دلائل، حدیث اور قیاس کا درجہ بیان کیا، اور ان کے درمیان ٹکراؤ اور تعارض کی صورت پیدا ہو جائے تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایک فقہ کا اصول ذکر کیا۔ عزیز طلبہ، عبارت میں ایک لفظ آیا ہے خبر واحد۔ سب سے پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد عبارت کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خبر واحد اصول حدیث کی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے۔ اس کی مکمل تفصیل تو ہم کتب حدیث میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مختصراً اتنا یاد رکھیے کہ خبر واحد سے مراد وہ حدیث ہے جس کو بہت سے افراد نے روایت نہ کیا ہو۔ خبر واحد سے مراد وہ حدیث ہے جس کو بہت سے افراد نے روایت نہ کیا ہو۔ اس کے مقابلے میں ایک خبر متواتر آتی ہے، یعنی وہ حدیث جس کو افراد کی اتنی بڑی جماعت نے روایت کیا ہو جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ عزیز طلبہ کرام، قرآن و حدیث میں اگر تعارض، ٹکراؤ اور مقابلہ ہو جائے، یعنی حدیث سے جواز ثابت ہو رہا ہو اور قرآن سے عدم جواز، یا اسی طرح کتاب اللہ اور قیاس میں ٹکراؤ ہو جائے، مقابلہ اور تعارض ہو جائے، یعنی کتاب اللہ ایک چیز کو حلال کہے اور قیاس اور عقل اسی چیز کو حرام کہے، ایسے ٹکراؤ اور تعارض کی شکل میں کیا کریں گے؟ اس تعارض اور ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے صاحب کتاب نے اس عبارت میں فقہ کا ایک زبردست اصول بیان کیا ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے، سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ کتاب اللہ اور خبر واحد یعنی حدیث، سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ کتاب اللہ اور خبر واحد، کتاب اللہ اور قیاس کو کتاب اللہ کے لفظ خاص میں کسی قسم کی تبدیلی کیے بغیر ان دونوں کو جمع کرنا ممکن ہے یا نہیں۔ پہلی صورت، اگر کتاب اللہ کے لفظ خاص میں کسی قسم کی تبدیلی کیے بغیر ان دونوں کو جمع کر کے ان پر عمل کرنا ممکن ہو تو ان کو جمع کر کے ان پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ دلائل میں اصل اعمال ہے، اہمال نہیں، یعنی کسی دلیل کو فضول نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اگر
اور اگر کتاب اللہ کے لفظ خاص میں کسی قسم کی دوسری صورت، اور اگر کتاب اللہ کے لفظ خاص میں کسی قسم کی تبدیلی کیے بغیر ان کو جمع کر کے ان پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا اور خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ دوسری صورت، اگر کتاب اللہ کے لفظ خاص میں کسی قسم کی تبدیلی کیے بغیر ان کو جمع کر کے ان پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا اور خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کتاب اللہ کے لفظ خاص پر عمل کرنا واجب ہے قطعی اور یقینی طور پر۔ خبر واحد اور قیاس یہ ظنی ہے، اور ظنی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دوسرے معنی کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ خبر واحد تو اس لیے ظنی ہے کہ اس میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں، اور قیاس اس لیے ظنی ہوتا ہے کہ اس کا دار و مدار ہی رائے پر ہوتا ہے اور اس میں غلطی کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، خلاصہ یہ ہے کہ خبر واحد اور قیاس دونوں ظنی ہے اور کتاب اللہ قطعی ہے، اور قطعی کے مقابلے میں ظنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں ایک بات یاد رہے کہ تعارض، ٹکراؤ اور تقابل سے مراد یہاں پر لفظی ہے، حقیقی نہیں، کیونکہ کتاب اللہ کا مقابلہ دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کتاب اللہ کا درجہ بہت بڑا ہے، حدیث اور قیاس کا درجہ کتاب اللہ سے کم ہے، دونوں میں مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارے کم علمی کی وجہ سے تعارض اور ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے عبارت میں، فَإِنْ قَابَلَهُ خَبْرُ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسُ، اگر قابلہ عارضہ خبر الواحد، اگر ٹکراؤ ہو جائے کتاب اللہ کے لفظ خاص سے خبر واحد یا قیاس کا، فَإِنْ قَابَلَهُ، اگر مقابلہ ہو جائے ہو کتاب اللہ کے لفظ خاص کے ساتھ خبر واحد یا قیاس کا، فَإِنْ قَابَلَهُ، اگر ٹکراؤ ہو جائے خبر واحد یا قیاس کا ہو کتاب اللہ کے ساتھ، قابلہ، فَإِنْ قَابَلَهُ خبر الواحد أو القياس، اگر خبر واحد یا قیاس کا کتاب اللہ کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، تعارض ہو جائے، تو آپ کو دو شکلیں بتائی گئی تھی۔ سب سے پہلے فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِدُونِ تَغْيِيرٍ فِي حُكْمِ الْخَاصِّ يُعْمَلُ بِهِمَا، فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ، اگر ممکن ہو، الجمع بینہما دونوں کو جمع کرنا، فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، اگر ممکن ہو الجمع بینہما دونوں کو جمع کرنا، بدون تغییر تبدیلی کیے بغیر، فی حکم الخاص خاص کے حکم میں، اگر خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو تو دونوں پر عمل کر لیا جائے گا، یعمل بہما، دونوں پر عمل کر لیا جائے گا۔ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِدُونِ تَغْيِيرٍ فِي حُكْمِ الْخَاصِ، اگر خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو تو یعمل بہما، دونوں پر عمل کر لیا جائے گا۔ وَإِلَّا مطلب اگر
خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر دونوں کو جمع کرنا ممکن نہ ہو۔ یہ وَإِلَّا کا مطلب ہے، وَإِلَّا خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر دونوں کو جمع کرنا ممکن نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے گا؟ یعمل بالکتاب۔ وَإِلَّا اور ورنہ، وَإِلَّا ورنہ کا مطلب آپ کو بتا دیا گیا۔ یعمل بالکتاب، ورنہ کتاب اللہ پر عمل کر لیا جائے گا۔ وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ، اور اس کے مد مقابل کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا جو اس کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فَإِنْ قَابَلَهُ خَبْرُ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسُ، اگر خبر واحد یا قیاس کا ٹکراؤ کتاب اللہ کے خاص کے ساتھ ہو جائے، اگر خبر واحد یا قیاس کا مقابلہ تعارض کتاب اللہ کے خاص کے ساتھ ہو جائے، فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِدُونِ تَغْيِيرٍ فِي حُكْمِ الْخَاصِّ يُعْمَلُ بِهِمَا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کیا؟ فَإِنْ چنانچہ اگر خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو تو یعمل بہما، دونوں پر عمل کر لیا جائے گا۔ وَإِلَّا ورنہ، وَإِن اور اگر وَإِلَّا کا ترجمہ بتا رہا ہوں، اور اگر خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر دونوں کو جمع کرنا ممکن نہ ہو تو پھر یعمل بالکتاب، کتاب اللہ پر عمل کر لیا جائے گا۔ وَإِلَّا ورنہ کتاب اللہ پر، یعمل بالکتاب کتاب اللہ پر عمل کر لیا جائے گا۔ وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ اور اس کے مد مقابل یعنی خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ اور چھوڑ دیا جائے گا اس خبر واحد یا قیاس کو جو کتاب اللہ کے خاص کا مقابلہ کر رہا ہے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ اور چھوڑ دیا جائے گا اس خبر واحد کو یا قیاس کو، یقابلہ جو کتاب اللہ کے خاص کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اور آسان ترجمہ وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ اور اس کے مد مقابل یعنی خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ عزیز طلبہ کرام، یہ تو عبارت کا ترجمہ تھا۔ صاحب کتاب نے اس عبارت میں یہ بتلایا کہ کتاب اللہ کا درجہ خبر واحد اور قیاس سے زیادہ ہے، اور دوسری بات یہ بتلائی کہ اگر خبر واحد اور کتاب اللہ میں یا کتاب اللہ اور قیاس میں ٹکراؤ ہو جائے تو اس کو حل کرنے کی اور اس ٹکراؤ کو دور کرنے کی کیا شکل ہوگی اور اس کا کیا اصول ہوتا ہے، اس کو صاحب کتاب نے بیان کیا ہے۔ اب ہم اپنا سبق یہاں ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔